السلام علیکم ناظرین، پروگرام آواز انسانیت کے ساتھ آپ کا میزبان طارق راجپوت جرال ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج جو ہمارا پروگرام ہے بڑا اسپیشل پروگرام ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے جو مہمان ہیں ان سے آپ کا تعارف کرواؤں گا۔ میرے درمیان جو موجود ہیں جی، آپ بیورو چیف ہیں آواز نیوز چینل کے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ورکر بھی ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر آپ ان کو دیکھتے بھی ہیں، آواز انسانیت کے حوالے سے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میری منال جناب فیصل خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی اور نظریاتی کارکن پاکستان تحریک انصاف محترم جناب جاوید خان صاحب موجود ہیں، جن کے کچھ تحفظات ہیں، خاص طور پر جو ان کی لوکل جو قیادت ہے اس کو لے کر۔ اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف جو ہے 2006 میں جوائن کی تھی، لیکن اس کے لیے میں نے بہت ساری قربانیاں بھی دی ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج جب مجھ پر برا وقت آیا، مشکل وقت آیا، تو لوکل قیادت نے مجھ سے رابطہ تک نہیں کیا۔ جاوید خان صاحب موجود ہے۔ سب سے پہلے تو جاوید خان صاحب، میں آپ سے اسٹارٹ لوں گا اور پوچھوں گا کہ یہ کیا سٹوری ہے، یہ کیا ماجرا ہے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے طارق جلیل صاحب آپ کا میں شکریہ ادا کر رہا، اور دوسرا فیصل بھائی کا بھی شکریہ ادا کر رہا کہ آپ لوگوں نے آج ہمیں ٹائم دیا۔ اور بھائی اصل بات یہ ہے کہ میں نے 2006 سے عمران خان کی پارٹی جوائن کیا، اور حد سے زیادہ قربانی میں نے اس پارٹی کے لیے دیے ہوئے۔ یہ تقریباً 2013 کی اگر بات کرے تو 2013 میں میں نے اتنا محنت عمران خان صاحب کے لیے کیا کہ مطلب یہ سب پورا ریکارڈنگ پڑا ہوئے، ثبوت پڑا ہوئے ہمارے محلے میں، چھوٹے بڑے بزرگ ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس وارڈ نمبر 5 میں جو ہے حد سے زیادہ قربانی اس بندے نے دیے ہوئے، جاوید خان نے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایم این اے ایم پی اے جو راولپنڈی وارڈ نمبر 5 کے، انہوں نے کبھی کسی ورکر کو عزت نہیں دیا۔ حد سے زیادہ قربانی اگر کسی ورکر نے ان کے لیے دیا ہوئے تو کسی ایم این اے ایم پی اے نے اسی ورکر کا بالکل نہ کوئی حالت پوچھے ہوئے اور نہ اس کو کبھی پون کیے ہوئے۔ میں نے جب 2013 میں انعام منظور کرا تھا، اس کے لیے ایک پروگرام، ایک جلسہ کیا تھا، اور اس جلسے میں میرا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، اسکیڈنٹ ہوا تھا، اس میں ہاتھ ٹوٹ گیا تھا تقریباً۔ وہ پھر انعام منظور کے بعد 2013 انعام منظور نے پورا سال میرا حالت پوچھا، لیکن بدقسمتی سے انعام منظور ہار گیا تھا۔ اس کے باوجود اب جو ہے 2018 کا الیکشن آ گیا تو پورے محلے میں ہم لوگوں نے کمپلین چلایا سی، اور ہر محلے میں ہر گھر جا کے ہم نے ہر بندے کو پی ٹی آئی کے عہدہ تقسیم کیا۔ ہر بندے کے پاس میرے ہاتھ کا عہدہ ہے، اب بھی موجود ہے۔ ابھی جب الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد ہمارے ایم این اے ایم پی ایس صاحب جو ہے، انہوں نے بالکل جنہوں نے محنت کی اور 10 سال 15 سال 20 سال، ان کا بالکل حالت نہیں پوچھا، نہ انہوں نے جو عہدے تقسیم کیا نہ ان کا حالت پوچھا۔ تو سب سے زیادہ جو ہے وارڈ نمبر 5 میں نظریاتی ورکر آج کل ان لوگوں کی غلطی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے، کیونکہ اگر ایک بندہ ہے، انہوں نے اگر اتنی قربانی دیے ہوئے تو وہ کس کے لیے دیے ہوئے؟ ان لوگوں کے لیے دیے ہوئے، لیکن یہ لوگ بالکل جو ہے وہ ان کا حالت نہیں پوچھ سکتے۔ نہیں، اب آپ کے جو مبینہ طور پر جو آپ نے الزامات لگا رہے ہیں، اب آپ کا جو گلہ شکوہ ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے یا لوکل قیادت کے ساتھ ہے؟ نہیں، عمران خان صاحب سے ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے تو ہم نے 16 سال 17 سال محنت کر دی، ابھی بھی انشاءاللہ تعالی اس کے باوجود بھی عمران خان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ لیکن اس کے جو ایم این اے ایم پی اے صاحب ہے، انہوں نے ابھی جو 25 مارچ کا دھرنا تھا، تو عمران خان نے جب کال چلایا تھا کہ اسلام آباد کی طرف نکلو، تو ہم لوگ سارے یاروں دوستوں کے ساتھ نکل گئے۔ تو ہمارے ساتھ یہ ایم این اے ایم پی اے بھی سارے تھے، عامر کینی صاحب تھا، ان کی پی اے بھی تھی، راجہ بشارت صاحب بھی تھا، بہت سارے تھے۔ اور انہی کے سامنے جو میٹرو ہے، میٹرو کے اوپر سے انہوں نے مجھے شیل مارا تھا سر پہ، تو شیل سے میرے سر سے 14 ٹانکی نکل گئی۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے، یہ خون کے بری ہوئے۔ اللہ نہ کرے اگر یہ میرے آنکھ پہ لگ جاتا یا مر جاتا تو میرے 6 7 8 بچے ہیں، تو ان کا کیا ہوتا؟ کیونکہ یہ ایم این اے ایم پی اے صاحب نے مجھے، جب میں اسپیٹل گیا تھا، اسپیٹل والے نے میرے ایکس رے وغیرہ کرائے تھے، ٹانکے لگائے تھے، تو انہوں نے یہ راجب شارت صاحب ہے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جاوید خان صاحب اب کیا حال ہے؟ میں کہ ٹھیک ہو، کہتے ہم آئیں گے آپ کے پاس۔
اور اس طرح عمر بٹ صاحب نے بھی رابطہ کیا تھا مجھ سے کہ ہم آئیں گے، اس طرح چودھری عدنان صاحب نے بھی کیا، اس کے بعد عامر کینی صاحب نے بھی کیا۔ 10 دن تک میں ان لوگوں کا انتظار کرتا رہا، ان کے لیے دفتر سجایا، ان کے لیے مطلب مکمل تیاری کیا ہوا تھا، لیکن پتہ نہیں میں نے ان کے ساتھ کون سا ایسا زیادتی کیے ہوئے کہ میں نے جو کچھ کیا، میں تو ایک ان پڑھ انسان، میں تو آپ لوگوں کے لیے کیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ہمارے جو یار دوست ہے، رشتہ دار ہے، ان کے سامنے انہوں نے مجھے عزت نہیں دیا، بے عزت کر دیا، کیونکہ میں نے جو پارٹی کے لیے قربانی دیا، محلے میں اگر گزرتا ہو تو سارے یار دوست رشتہ دار مجھ سے پوچھتے کہ آپ پارٹی کے لیے اتنا کچھ کرتے اور آپ کا حالت انہوں نے بالکل پوچھے ہی نہیں، آپ کے پاس یہ آئے ہی نہیں ہے۔ تو بھائی میں اب کیا کہہ سکتی، عمران خان صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ہم ہمیشہ کھڑا رہیں گے، لیکن آپ کا جو نیچے راولپنڈی کے MP صاحب ہے، انہوں نے ورکروں کا بالکل ورکروں کے ساتھ حد سے زیادہ زیادتی کی۔ چلے میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا اور اپنی گفتگو میں شریک کروں گا۔ بیورو چیف آواز نیوز چینل ہے، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں فیصل خان صاحب، آپ نے جاوید خان صاحب کی ساری سٹوری سنی ہے، اور کیونکہ آپ اس طرح کی سٹوریز کو ہائی لائٹ بھی کرتے رہتے ہیں، اپنی آواز کو بلند بھی کرتے رہتے ہیں، تو پہلے تو طریقہ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں طارق صاحب اور طارق صاحب کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیں خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا، اور بہت شکریہ۔ جاوید صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہو گئی، اور جاوید صاحب کی جو سٹوری ہے، جو اس کی کہانی ہے، یہ ہم نے پہلی بھی کافی بار سنی ہے، اور ان کی ویڈیو بھی ہم نے دیکھی، اور ہمارا اپنا دل چاہتا ہے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں اور ان کے ہیلپ کریں، اور ان کی آواز بن کے عمران خان تک اور اعلیٰ جو PTI کے وہ جو ہے نا تو ان تک پہنچائے۔ لیکن جو یہ بات کر رہے تھے جاوید خان صاحب کہ میں نے اپنے جو بھی یہ سارا کچھ قربان کر دیا، تو کیا سمجھتے ہیں یہ عقل مندی ہے کہ آپ ٹھیک ہے، آپ محبت تو کریں، آپ پیار تو کریں، آپ پارٹی کے ساتھ چلیں، اپنے قائد سے محبت کریں، لیکن جو آپ کے بچے ہیں ان کو بھی تو آپ نے دیکھنا ہے، ان کو بھی لک آفٹر آپ نے کرنی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اصل میں اس طرح ہے نا، جیسے جاوید صاحب اس طرح PTI کے کافی سارے سپورٹر اور ووٹر ہیں جنہوں نے اسی طرح کے کہانی ہے ان کی، لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اپنی فیملی کا سوچنا چاہیے، اپنے بیوی بچوں کا سوچنا چاہیے، اس طرح سب کچھ PTI یا جو بھی جو مات ہے اس کے اوپر اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یعنی اپنے یہ سوچنا چاہیے اپنی فیملی کے لیے اور اپنے گھر کے لیے۔ اچھا جاوید خان صاحب، جس طرح آپ بتا رہے تھے، جس ٹائم آپ وہ شیلنگ کے والے سے آپ بتا رہے تھے، جب آپ کو شیل لگا، اور یہ ویڈیو بھی جس طرح ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور جس طرح آپ کے پاس بہت سارا ریکارڈ ہے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ آج کل جو ہے وہ میڈیا اتنا فاسٹ ہے، اگر آپ اپنے موبائل کو دیکھیں اس کے اوپر بھی، تو آپ نے ویڈیوز جو اس کے اوپر بھیجی بھی ہیں، سینڈ بھی کی ہیں، میں نے دیکھی بھی، آپ مجھے دکھا بھی رہے تھے، تو اس کا کوئی رسپانس نہیں آیا کسی طرف سے بھی آپ کو؟ یہ بس ہے بھائی جان، یہ انہوں نے تو رابطہ کیا ہوا تھا مجھ سے، سب نے راولپنڈی کے جتنے MP ہے، لیکن ان پتہ نہیں کیا وجہ ہے، میں نے کوئی غلطی کیا یا کوئی زیادتی کی ہوا کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، روز کا روز انہوں نے مجھے ٹائم دیا تھا، اس کے لیے میں نے تیاری کیا، لیکن آج تک میرے پاس کوئی MP یا PTI کا ہے ہی نہیں، تو بھائی میں نے تو ان سے کچھ بھی نہیں لینا، اور نہ مجھے شکر الحمدللہ کوئی چیز ضرورت ہے، لیکن صرف ہمیں حوصلہ مل جاتے، اگر یہ لوگ ہمارا حالت پوچھے تو کم سے کم ہمیں حوصلہ مل جاتے کہ چلو ہمارا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آتے، آپ کی دادرسی کرتے، آپ کے بارے میں پوچھتے، عزت دیتے، یہی مطالبہ تھا نا؟ بالکل یہی مطالبہ تھا، لیکن انہوں نے ہمارے محلے میں مذاق اڑائے ہوئے، تو ہمیں حد سے زیادہ دکھ ملے کہ ہم نے خان صاحب کے لیے اتنا قربانی دیے ہوئے، اور اس کا جو MP ہے انہوں نے ہمارا مذاق اڑائے ہوئے۔ لیکن آپ نے تو خان صاحب کے لیے پارٹی کو جوائن کیا نا۔ چلیں بات یہ ہے کہ ہمارا بھی مقصد تو یہی ہے کہ آپ کی آواز کو جو ہے وہ اعلیٰ اقتدار تک پہنچانا، خان صاحب تک پہنچانا۔ اگر وہاں تک اگر آپ کی بات پہنچ جاتی تو پھر آپ کے سارے کے لیے شکوے ختم ہو جائیں گے جو لوکل قیادت کے ساتھ ہے۔ بالکل، یہ تو ہم نے جو انٹرویو آپ لوگوں کو دے رہے ہیں اسی وجہ سے بھائی جان دے رہا ہوں کہ ہمیں عمران خان سے ملنا ہے اور اس سے یہی بتانا ہے کہ بھائی جان یہ جو آپ کے راولپنڈی کی جتنے MP ہے ان کی وجہ سے بہت سارے نظریاتی ورکر گھروں میں ناراض بیٹھے ہوئے، بہت محنت انہوں نے کی ہوئے، 10 سال 15 سال 12 سال، لیکن وہ آج کل گھر میں ناراض بیٹھے صرف ان کی غلطی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے عمران خان صاحب سے یہی ریکویسٹ کرنا ہے کہ عمران خان صاحب یہ جو آپ کے نیچے قیادت ہے ان کو آپ نے سمجھانا ہے۔ باقی 13 کا 13 جماعتیں تو آپ نے نہ چھوڑ کے رکھ دی، لیکن آپ کی جو اپنے MP ہے یہ سیدھا نہیں ہوئے۔
فیصل خان صاحب میں آپ سے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں, اگر میں جنرلی آپ سے پوچھوں جس طرح یہ جاوید خان صاحب بات کر رہے ہیں, تو واقعی سمجھتے ہیں کہ جو آج جو پاکستان تحریک انصاف کا جو نظریاتی کارکن ہے یا جو بنیادی کارکن ہے وہ پیچھے آ گیا ہے, اور جو لوگ تھے جو کسی بھی حوالے سے انہوں نے اپنے آپ کو پروموٹ کیا ہے وہ اگلی صفوں میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی ہاں جی بالکل, اصل میں اسی طرح ہے نا, یہ جو جاوید صاحب ہے یہ یعنی سیدھا سادہ بندہ ہے, اس نے اپنا گھر کاروبار سب کچھ پی ٹی آئی پہ قربان کر دیا, لیکن اس کو وہ جو صلہ ملنا چاہیے تھا وہ اس کو ابھی تک نہیں ملا ہے. جنرل آپ سے پوچھ رہا ہوں, جنرلی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی سر وہ بالکل یعنی اسی طرح ہے, جو ان کے ایم این اے اور ایم پی اے وہ یعنی عام بندے کو یعنی آگے آنے نہیں دیتے, سب کچھ وہ کرتے ہوتے. اگر عمران خان کا کوئی ایم این اے ایم پی اے اگر جاوید صاحب کے پاس نہیں آتا اور اس سے پوچھتا تو یہ یعنی آج یہاں پہ نہیں ہوتا. یہ اپنے گھر میں اور اپنا یہ جو کام اس کا تھا یہ اس کو چلا کے تو اس کے ساتھ ہوتا. لیکن پھر بھی جب الیکشن آتا ہے تو پھر بھی لوگ آگے الیکٹ ہو کے آتے ہیں, تو اس ٹائم نہیں ان کا کام بنتا کہ وہ اس ٹائم جو چناؤ ہے یا انتخاب کے حوالے سے اپنی بات کو اعلیٰ اقتدار تک پہنچائیں. فیصل صاحب کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ جی اس طرح ہے نا, یہ اصل میں نا یہ پیار کرتے ہوتے پی ٹی آئی سے اور عمران خان سے, ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوتا ہے جی کون یہاں پہ راولپنڈی میں یا پاکستان میں کون ایم این اے یا کون ایم پی اے نا, ان کا صرف پیار ہوتا ہے, جنون ہوتا ہے, عشق ہوتا ہے, صرف عمران خان سے ہوتا ہے. اچھا مطلب آپ عمران خان سے تو جاوید خان صاحب, میں کیونکہ آپ جس طرح مبینہ طور پر جو الزامات ہیں آپ کی لوکل قیادت کے حوالے سے, کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ ذاتی طور پر آپ کا ان سے یہ اعتراض ہے کہ جب میرے ساتھ یہ مسئلے ہوئے مجھے شیل لگا اور میرے کیا عیادت کرنے کے لیے کوئی شخص میرے پاس نہیں آیا. اگر ہم آج دیکھیں جب بھی عمران خان صاحب لیاقت باغ کا آپ جلسہ دیکھ لیں, وہاں پر جو جمع غفیر تھا, عوام کا جمع غفیر تھا, اگر آپ کہتے ہیں کہ لوگ ناراض تھے تو پھر وہ لوگ کہاں سے آئے؟ وہ لوگ بھائی جان وہ خود اپنی مرضی سے آتے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو راولپنڈی کے ایم این اے ایم پی اے صاحب ہے, یہ اگر کسی جگہ پہ جلسہ کرے اور عمران خان اس جلسے میں نہ ہو تو میں پھر دیکھتا ہوں کہ ان کے لیے کہاں سے بندے آتے ہیں. کوئی بندے ان کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ایک میں نہیں, ہمارے وارڈ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں, کیونکہ یہ سارا کچھ میں نے اپنے ہاتھ سیکھے ہوئے. آج کل یہ جلسوں میں آ رہا ہے ایم پی اے کے آگے بیٹھا ہوتے کہ میں نے پی ٹی اے کے لیے یہ کیا اور میں نے وہ کیا, وہ سب لوٹے ہیں. نظریاتی ورکر جو ہے وہ ناراض بیٹھے, کوئی ان کے دفتروں میں نہیں گئے, کوئی ان کے ایم پی اے کے پاس نہیں گئے, کیونکہ انہوں نے جب عہدے ہمیں دیا تھا تو اس عہدے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا, کہ بعد میں جب یہ لوگ جیت گئے تو ان کا بالکل نہ کبھی کسی جگہ پہ یاد کیے کہ آپ کے پاس میرا یہ عہدہ ہے, اور نہ کبھی انہوں نے فون کیے ہوئے, نہ کبھی جو خاص ورکر جس نے حد سے زیادہ ان کے لیے قربانی دی ہے, ہر چیز اس کے لیے قربان کیے ہوئے, تو اس کے نہ تو کبھی یہ لوگ جنازے پہ گئے ہوئے نہ دعا پہ گئے ہوئے, تو وہ ظاہر ہے پھر ان لوگوں نے تو ناراض بیٹھنا ہے. اب میں تو یہی شرط لگا رہا ہوں کہ یہ لوگ تو مجھے کچھ نہیں سمجھ, میں ایک غریب انسان ہوں, ان پڑھ, میں نے جو کچھ کرنا ہے صرف ان لوگوں کے لیے کرنا ہے, عمران خان صاحب کے لیے کرنا ہے. لیکن میں یہ جو مجھے کچھ نہیں سمجھ رہے, یہ ایسے کرے کہ میرے ساتھ شرط لگائے, اور ہمارا جو غازی آباد وارڈ نمبر 5 ہے ان میں یہ لوگ بھی جلسہ کرے اور میں بھی کر رہا ہوں کہ میرے یار دوست رشتہ دار زیادہ ہے یا ان کا زیادہ ہے, پھر تب میں مانوں گا کہ واقعی میں نے ایم پی ہے. اچھا فیصل خان صاحب, پروگرام کے آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح جاوید خان نے بات کی, آپ پورے پاکستان اور کشمیر میں میڈیا کے حوالے سے بھی ان ہیں, تو واقعی جو آج جو نظریاتی کارکن تھا وہ پیچھے ہٹا ہے اور جو لوگ عہدے کی لالچ کے حوالے سے آگے آئے ہیں. آپ کا کیونکہ دیکھیں جلسے جو اگر آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہاں پر جو عوام کا جمع غفیر ہے, عوام خود وہاں پر آتی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی اصل میں اس طرح ہے نا, یہ جو جاوید صاحب جو کہہ رہے تھے بالکل ہی ٹھیک کہہ رہے, بالکل اسی طرح ہے. اور یہ اگر صورتحال ہوئی نا تو پی ٹی آئی کا بھی نون اور دیگر جماعتوں جیسی حشر ہوگی. لیکن آپ نے کیا پورے پاکستان میں, کیونکہ آپ جانتے ہیں, تو میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے یہی چیز جو یہ بیان کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں باقی حلقوں میں بھی؟ جی ہاں جی ہے جی اسی طرح. وہ اصل میں ایسا ہوتا ہے جو ایم این اے ہوتے ہیں, ایم پی اے ہوتے ہیں, وہ یعنی اپنے من پسند لوگوں کے پاس جاتے ہوتے ہیں گاؤں کے اندر, شہروں میں, تو وہ صرف یعنی ان کے پاس چلے
جاتے ہوتے ہیں ان کا جو تعلق نہیں ہوتے ان کے ساتھ ہوتا ہے. ان کو چاہیے جو ان کے ورکر ہے سپورٹر ہے ان کے پاس چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو ان کے پاس جانا چاہیے, ان کے غمی خوشی میں شامل ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات دوستوں اور بھائیوں کی طرح رکھنا چاہیے تاکہ ان کے لیے پھر بعد میں یعنی آسانی ہو. جاوید خان صاحب, انٹرنیشنل 25 چینل کی نظر سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیا پیغام اور کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں تو عمران خان صاحب کو یہ پیغام ایک دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے, عمران خان صاحب ایک اچھا و ایماندار لیڈر ہے, تو اس لیے ہم نے عمران خان کا ساتھ دیا اور اب بھی دیں گے, ہمیشہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. میں نے اپنا خون بھی عمران خان کے لیے بہایا ہوئے. بہت سارے لوگ تو یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن کچھ بھی وہ نہیں کر سکتے. ہم نے کر کے بھی دکھائے ہوئے, جھنڈا آپ دیکھ سکتے ہیں, اس پہ میرے خون لگے ہوئے, یہ کوئی اور خون نہیں ہے, میرا ہی خون لگے ہوئے. تو عمران خان صاحب سے میں نے ایک اور ریکویسٹ کرنا کہ عمران خان صاحب حد سے زیادہ قربانی آپ لوگوں کے لیے پٹھانوں نے دیا ہوئے. پٹھان جو ہے پورا فیملی آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے, اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی آپ کے لیے, یہ تو میں نے خون بھی اپنے لیے آپ کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں, اپنے بچوں کے لیے بھی جان دے سکتا ہوں, لیکن ہم نے آپ سے عمران خان صاحب ملنا ہے. اور آپ کی جو راولپنڈی کے MNA MP ہے ان کے بارے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ ان میں سے بہت سارا غلطی ہے. ابھی عمران خان صاحب کو یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ ابھی ہوا تقریباً کوئی سال پہلے, تو ان MNA MPA کو راولپنڈی جتنے MNA MP ان سب سے میں نے کہا بھائی ہمارے جو نظریاتی ورکر ہے وہ ناراض بیٹھے ہوئے, پلیز مہربانی کرو ان کے پاس جاؤ ورنہ ہمارے پارٹی کو مزید نقصان ہو سکتے. تو وہی ہوا, انہوں نے میری بات بالکل سنا ہی نہیں ہے. تو جب بلدیاتی الیکشن ہوا تو 9 سیٹیں پورا یہ ہار گئے. میں نے ان سے شرط بھی لگایا تھا کہ بھائی جان اگر آپ ورکر کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ سیٹیں آپ ہاریں گے, اور بالکل وہی میرے بات ہو گئی کہ وہ بالکل 9 سیٹیں ہار گئے. 10 سیٹیں تھی, 1 سیٹ جیت گئے عمران خان, باقی 9 سیٹیں راولپنڈی سے یہ ہار گیا. مطلب آپ کا یہی ہے کہ آپ عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں اور جو سچویشن ہے, جو صورتحال ہے بتانا چاہتے ہیں. ناظرین, پروگرام کے آخر میں ان کلمات کے ساتھ, الفاظ کے ساتھ کہ جس طرح جاوید خان صاحب, اس طرح کے جو ورکر ہوتے ہیں, یہ لوگ جو ہوتے ہیں پارٹیوں کا اثاثہ ہوتے ہیں, جو اپنا خون دے کر, اپنی جیب سے پیسے لگا کر پارٹی کو جو ہے وہ پروان چڑھاتے ہیں. اور کوئی بھی پارٹی ہو, ان جیسے جب ان جیسے ورکرز کی وہ لوگ قدر نہیں کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو پارٹی ہے وہ نیچے جاتی ہے. اسی نوٹ کے ساتھ اجازت دیجیے گا, نیکسٹ پروگرام کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.